فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر یعقوب علیہ السلام کے منہ پر یوسف علیہ السلام کا وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، کہنے لگے کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگے ابا آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ کہا اچھا میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑے بخشنے والے اور نہایت مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آئیے۔ اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا یہ ہے میرے پہلے کے خواب کی تعبیر، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آئے، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرے رب اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، اور ہے بھی وہ بہت علم اور حکمت والے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی۔ کہتے ہیں کہ قمیص یوسف یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہودا لائے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ہی پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جسے خون آلودہ کر کے لائے تھے، اور باپ کو یہ سمجھایا تھا کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اب بدلے کے لیے یہ کرتا بھی یہی لائے کہ برائی کے بدلے بھلائی ہو جائے، بری خبر کے بدلے خوشخبری ہو جائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پر ڈالا، اسی وقت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بعض وہ باتیں میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو۔ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے یوسف کو ضرور مجھ سے ملا دیں گے۔ ابھی تھوڑے دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے آج میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بیٹے نادم ہو کر اپنی خطا کا اقرار کر کے والد سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ والد جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے انکار نہیں، اور مجھے اپنے رب سے یہ بھی امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ وہ بخششوں اور مہربانیوں والے ہیں، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیا کرتے ہیں۔ میں صبح سحری کے وقت تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے پکارا میں نے مان لیا، آپ نے حکم دیا میں بجا لایا، یہ سحری کا وقت ہے بس آپ مجھے بخش دیجئے۔ عمر رضی اللہ نے کان لگا کر غور کیا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر بعد استغفار کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ یہ رات جمعے کی رات تھی۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب جمعے کی رات آ جائے، لیکن یہ حدیث غریب ہے، بلکہ اس کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے، واللہ اعلم۔ قافلہ یعقوب مصر میں۔ بھائیوں پر یوسف علیہ السلام نے اپنے تئیں ظاہر کر کے فرمایا تھا کہ ابا کو اور گھر کے سب لوگوں کو یہیں مصر میں لے آؤ۔ بھائیوں نے یہی کیا۔ اس بزرگ قافلے نے کنعان سے کوچ کیا۔ جب مصر کے قریب پہنچے تو نبی اللہ یوسف علیہ السلام اپنے والد نبی اللہ یعقوب علیہ السلام کے استقبال کے لیے چلے
اور حکم شاہی سے شہر کے تمام امیر امراء اور ارکان دولت بھی آپ کے ساتھ تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ خود شاہ مصر بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا تھا۔ اس کے جو جگہ دینے وغیرہ کا ذکر ہے، اس کی بابت بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی آپ نے ان سے فرمایا تم مصر میں چلو انشاءاللہ پرامن اور بے خطر رہو گے۔ اب شہر میں داخلے کے بعد آپ نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور انہیں اونچے تخت پر بٹھایا، لیکن امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں سدی رحمہ اللہ کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے ہی ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس کر لیا، اور جب شہر کا دروازہ آیا تو فرمایا اب اطمینان کے ساتھ یہاں چلیے، لیکن اس میں بھی ایک بات رہ گئی ہے۔ ایوا اصل میں منزل میں جگہ دینے کو کہتے ہیں، جیسے آوا الیہ اخاہ میں ہے، اور حدیث میں بھی ہے من آوا محدثا۔ بس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کا مطلب یہ بیان نہ کریں کہ ان کے آ جانے کے بعد انہیں جگہ دینے کے بعد ان سے فرمایا کہ تم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو، یعنی یہاں قحط وغیرہ کی مصیبتوں سے محفوظ ہو کر با آرام رہو سہو۔ مشہور ہے کہ اور جو قحط سالی کے سال باقی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی تشریف آوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیے، جیسے کہ اہل مکہ کی قحط سالی کے باقی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہٹ گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر بد دعا کی۔ یہ روایات صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ میں ہیں، جس میں ہے اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف۔ جبکہ قحط سالی سے تنگ آ کر ابو سفیان نے آپ سے شکایت کی اور بہت روئے پیٹے اور سفارش چاہی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اس وقت آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے خالہ صاحبہ آئی تھیں، لیکن امام ابن جریر اور امام محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ آپ کی والدہ خود ہی زندہ موجود تھیں، ان کی موت پر کوئی صحیح دلیل نہیں، اور قرآن کریم کے ظاہری الفاظ اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ موجود تھیں۔ یہی بات ٹھیک بھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھا لیا۔ اس وقت ماں باپ بھی اور 11 بھائی کل کے کل آپ کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ آپ نے فرمایا ابا لیجئے، میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہو گئی، یہ ہیں 11 ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ ان کی شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بات جائز رہی، لیکن اس ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور کے لیے سوائے اپنی ذات پاک کے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے اپنے لیے ہی مخصوص کر لیا، یعنی سجدہ اب اس امت میں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی مخلوق کے لیے کرنا جائز نہیں، خواہ وہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، انبیاء، رسول، اولیاء اللہ ہو، کوئی جھنڈا ہو، کوئی تودا ہو، کوئی درگاہ ہو۔ غرض اب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ کے قول کا ماحصل مضمون یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ شامی لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جب لوٹے تو انہوں نے رسول اللہ کو سجدہ کیا۔ رسول اللہ نے پوچھا معاذ یہ کیا بات ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے، یہ سبب اس کے بہت بڑے حق کے جو اس پر ہے۔ الغرض چونکہ اس شریعت میں جائز تھا اس لیے انہوں نے سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا لیجئے ابا میرے خواب کا ظہور ہو گیا، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس کا انجام ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ اور آیت میں قیامت کے دن کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا یوم یأتی تأویلہ، پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مجھ پر ایک احسان عظیم ہے کہ یہ اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا، اور جو میں نے سوتے سوتے دیکھا تھا الحمدللہ مجھے جاگتے میں بھی اللہ نے دکھا دیا۔ اور احسان ہے اللہ کا یہ بھی کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نجات دی اور تم سب کو صحرا سے یہاں لا کر مجھ سے ملا دیا۔ آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے تھے اس لیے عموماً بادیے میں ہی قیام رہتا تھا۔ فلسطین بھی شام کے جنگلوں میں ہے، اکثر اوقات پڑاؤ رہا کرتا تھا۔
کہتے ہیں کہ یہ اولاج میں حسمی کے نیچے رہا کرتے تھے اور مویشی پالتے تھے، اونٹ بکریاں وغیرہ ساتھ رہتی تھیں۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد کہ شیطان نے ہم میں پھوٹ ڈلوا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کے ویسے ہی اسباب مہیا کر دیتے ہیں اور اسے آسان و سہل کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں، اپنے افعال، اقوال، قضاء و قدر، مختار مراد میں وہ باحکمت ہیں۔ سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ خواب کے دیکھنے اور اس کی تعویل کے ظاہر ہونے میں 40 سال کا وقفہ تھا۔ عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے واقع ہونے میں اس سے زیادہ زمانہ لگتا بھی نہیں، یہ آخری مدت ہے۔ حسن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ باپ بیٹے 80 برس کے بعد ملے۔ تم خیال تو کرو کہ زمین پر یعقوب علیہ السلام سے زیادہ رب تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ نہ تھا، پھر بھی اتنی مدت انہیں فراق یوسف میں گزری۔ ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور دل میں غم کی موجیں اٹھتیں۔ اور روایت میں ہے کہ یہ مدت 83 سال کی تھی۔ فرماتے ہیں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی۔ 80 برس تک آپ باپ کی نظروں سے اوجھل رہے، پھر ملاقات کے بعد 23 برس زندہ رہے اور 120 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ بقول قتادہ رحمہ اللہ 53 برس کے بعد باپ بیٹے ملے۔ ایک قول ہے کہ 18 سال ایک دوسرے سے دور رہے اور ایک قول ہے کہ 40 سال کی جدائی رہی اور پھر مصر میں باپ سے ملنے کے بعد 17 سال زندہ رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل جب مصر پہنچے ہیں ان کی تعداد صرف 63 کی تھی، اور جب یہاں سے نکلے ہیں اس وقت ان کی تعداد 1,70,000 کی تھی۔ مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں آنے کے وقت یہ ماں مرد عورت 390 تھے۔ عبداللہ بن شداد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب یہ لوگ آئے کل 86 تھے، یعنی مرد عورت بوڑھے بچے سب ملا کر، اور جب نکلے ہیں اس وقت ان کی گنتی 6 لاکھ سے اوپر تھی۔ اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ اصل تعداد کیا تھی اور کتنے برسوں تک یوسف علیہ السلام اپنے والد سے جدا رہے اور کتنے برسوں تک والد سے ملاقات کے بعد زندہ رہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا اور آپ نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے والی اور کارساز ہیں۔ آپ مجھے مسلمان ماریے اور نیکوں میں ملا دیجیے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعائے یوسف علیہ السلام اور موت کی دعا کرنے کی حقیقت۔ نبوت مل چکی، بادشاہت عطا ہو گئی، دکھ کٹ گئے، ماں باپ اور بھائی سب سے ملاقات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے دنیاوی نعمتیں آپ نے اے اللہ مجھ پر پوری کی ہیں، ان نعمتوں کو آخرت میں پوری فرمائیے۔ جب بھی موت آئے تو اسلام پر اور آپ کی فرما برداری پر آئے اور میں نیک لوگوں میں ملا دیا جاؤں اور نبیوں اور رسولوں میں صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ بہت ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام کی یہ دعا بوقت وفات ہو، جیسے کہ بخاری اور مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ انتقال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ میں ملا دیجئے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہی دعا کی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا مقصود یہ ہو کہ جب بھی وفات آئے اسلام پر آئے اور نیکوں میں مل جاؤں، یہ نہیں کہ اسی وقت آپ نے یہ دعا اپنی موت کے لیے کی ہو۔ اس کی بالکل وہی مثال ہے جو کوئی کسی کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اسلام پر موت دے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ابھی ہی تجھے موت آ جائے، یا جیسے ہم مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آپ کے دین پر ہی موت آئے، یا ہماری یہی دعا کہ اللہ مجھے اسلام پر ماریے اور نیک کاروں میں ملا دیجیے۔ اور اگر یہی مراد ہو کہ واقعی آپ نے اسی وقت موت مانگی تو ممکن ہے کہ یہ بات اس شریعت میں جائز ہو۔ چنانچہ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جب آپ کے تمام کام بن گئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، ملک مال عزت آبرو خاندان برادری کی بادشاہت سب مل گئے، تو آپ کو صالحین کی جماعت میں پہنچنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کسی نبی نے سوائے یوسف علیہ السلام کے آپ سے پہلے موت طلب نہیں کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہی سب سے پہلے اس دعا کے مانگنے والے ہیں۔ ممکن ہے اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ ہو
کہ اس دعا کو سب سے پہلے کرنے والے یعنی خاتمۃ الاسلام پر ہونے کی دعا کے سب سے پہلے مانگنے والے آپ ہی تھے، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 28 میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے مانگی تھی۔ باوجود اس کے بھی اگر یہی کہا جائے کہ یوسف علیہ السلام نے موت کی ہی دعا کی تھی تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دین میں جائز ہو، ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں کوئی سختی اور ضرر سے گھبرا کر موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اسے ایسی ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہے کہ اے اللہ، جب تک میری حیات آپ کے علم میں میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھیے، اور جب آپ کے علم میں میری موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دیجیے۔ بخاری اور مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی سختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، اگر وہ نیک ہے تو بہت ممکن ہے اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے، اگر وہ بد ہے تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے، بلکہ یوں کہے اے اللہ، جب تک میرے لیے حیات بہتر ہے آپ مجھے زندہ رکھیے۔ یہ یاد رہے کہ یہ حکم اس مصیبت میں ہے جو دنیاوی ہو اور اسی کی ذات کے متعلق ہو، لیکن اگر فتنہ مذہبی ہو، مصیبت دینی ہو تو موت کا سوال جائز ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے اس وقت دعا کی تھی جبکہ فرعون انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ان ایمان لانے والے جادوگروں نے اللہ سے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ ہم پر صبر بڑھا دیجئے اور ہم اسلام کی حالت میں موت دیجئے۔ اسی طرح مریم علیہ السلام جب درد ذہ سے گھبرا کر کھجوروں کے تنے تلے گئیں تو بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور آج تو لوگوں کی زبان و دل سے بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب معلوم ہوا کہ لوگ انہیں زنا کی تہمت لگا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ خاوند والی نہ تھیں اور حمل ٹھہر گیا تھا، پھر بچہ پیدا ہوا تھا اور دنیا نے شور مچایا تھا کہ مریم بڑی بد عورت ہے، نہ ماں بری نہ باپ بد کردار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلاصی کر دی اور اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے میں زبان دی اور مخلوق کو زبردست معجزہ اور ظاہر نشان دکھا دیا۔ سنن ترمذی کی ایک لمبی حدیث میں اس دعا کا ذکر ہے جس میں جملہ بھی ہے کہ اے اللہ، جب آپ کسی قوم کے ساتھ ان کو آزمانے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اس فتنے میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اور مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں بری جانتا ہے، موت کو بری جانتا ہے اور موت مؤمن کے لیے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برائی خیال کرتا ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی ہے۔ الغرض دینی فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے۔ چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے آخری زمانے میں جب دیکھا کہ لوگوں کی شرارتیں کسی طرح ختم نہیں ہوتی اور کسی طرح اتفاق نصیب نہیں ہوتا تو دعا کی کہ اے اللہ، اے الہ العالمین، مجھے آپ اپنی طرف قبض کر لیجئے، یعنی مجھے موت دیجئے، یہ لوگ مجھ سے اور میں ان سے تنگ آ چکا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر بھی جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنبھالنا مشکل ہو گیا اور امیر خراساں کے ساتھ بڑے بڑے معرکے پیش آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں انسان قبر کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ میں اس جگہ ہوتا، کیونکہ فتنوں، بلاؤں، زلزلوں اور سختیوں نے ہر ایک مفتون کو فتنوں میں ڈال رکھا ہوگا۔ ابن جریر میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے جن سے بہت قصور سرزد ہو چکے تھے استغفار کیا تو اللہ نے ان کا استغفار قبول کیا اور انہیں بخش دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا تو برادران یوسف علیہ السلام نے ایک روز آپس میں کہا کہ ہم نے ابا کو جتنا ستایا ہے، ظاہر ہے ہم نے بھائی یوسف علیہ السلام پر جو ظلم توڑے ہیں ظاہر ہیں، اب گویا دونوں بزرگ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہماری خطا سے درگزر فرما جائیں، لیکن کچھ خیال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کیسی درگت بنے گی۔ آخر یہ ٹھہری کہ آؤ ابا جی کے پاس چلیں اور ان سے التجا کریں۔ چنانچہ سب مل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آتے ہی ان کے بھائیوں نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسے اہم امر کے لیے آج آئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ایسے اہم کام کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ ابا اور اے بھائی، ہم اس وقت ایسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہمارے دل اس قدر کپ کپا رہے ہیں
کہ آج سے پہلے ہماری ایسی حالت کبھی نہیں ہوئی۔ الغرض کچھ اس طرح نرمی اور لجاجت کی کہ دونوں بزرگوں کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں تمام مخلوق سے زیادہ رحم اور نرمی ہوتی ہے۔ پوچھا کہ آخر تم کیا کہتے ہو اور ایسے ڈر کیوں رہے ہو؟ سب نے کہا آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو کس قدر ستایا، ہم نے بھائی پر کیسے ظلم و ستم ڈھائے۔ دونوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ پھر کہا کیا یہ درست ہے کہ آپ دونوں نے ہماری تقصیر معاف فرما دی؟ کہا ہاں بالکل درست ہے، ہم دل سے معاف کر چکے۔ تب لڑکوں نے کہا آپ کا معاف کر دینا بھی بے سود ہے جب تک کہ اللہ تعالی ہمیں معاف نہ کر دے۔ پوچھا اچھا پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا کہ یہی آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب فرمائیں، یہاں تک کہ بذریعے وہی آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا تو البتہ ہماری آنکھوں میں نور اور دل میں سرور آ سکتا ہے، ورنہ ہم تو دونوں جہاں سے گئے گزرے۔ اسی وقت آپ کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف متوجہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، بڑے ہی خشوع و خضوع سے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں شروع کی۔ یعقوب علیہ السلام دعا کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 20 سال تک دعا مقبول نہ ہوئی۔ آخر 20 سال تک جب کہ بھائیوں کا خوف الہی سے خشک ہونے لگا، تب وہی آئی اور قبولیت دعا اور بخشش فرزندان کی بشارت سنائی گئی، بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت بھی انہیں ملے گی۔ یہ قول انس رضی اللہ عنہ کا ہے اور اس میں 2 راوی ضعیف ہیں، یزید الرقاشی اور صالح المری۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ مجھے ابراہیم و اسحاق علیہم السلام کی جگہ میں دفن کرنا۔ چنانچہ بعد از انتقال آپ نے وصیت پوری کی اور ملک شام کی زمین میں آپ کو آپ کے باپ دادا کے پاس دفن کیا علیہم الصلاۃ والسلام۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف اے نبی وحی کر رہے ہیں۔ آپ تو ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے واقعات کی خبر دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تمام و کمال کا قصہ بیان فرما کر کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح ان کی جان تلف کرنی چاہی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح بچایا اور کس طرح عروج و ترقی پر پہنچایا۔ اب اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی اور چیزیں سب ہماری طرف سے آپ کو اے نبی دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور آپ کے مخالفین کی بھی آنکھیں کھلیں اور ان پر ہماری حجت قائم ہو جائے۔ تو آپ اس وقت کچھ ان کے پاس تھوڑے ہی تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کھلا داؤ فریب کر رہے تھے، کنویں میں ڈالنے کے لیے سب مستعد ہو گئے۔ اے نبی، صرف ہمارے بتلانے سکھانے سے آپ کو یہ واقعات معلوم ہوئے، جیسے مریم علیہ السلام کے قصے کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں بیان فرماتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جب وہ قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون پالے تو آپ اے نبی اس وقت ان کے پاس نہ تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی اس قسم کا ارشاد فرمایا، چنانچہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ مغربی جانب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتیں سمجھا رہے تھے تو اے نبی آپ وہاں نہ تھے۔ اسی طرح اہل مدین کا معاملہ بھی آپ سے اے نبی پوشیدہ ہی تھا۔ ملائے اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمانوں کے اوپر جو اللہ کے پاس فرشتے ہیں، ان کی آپس میں گفتگو ہونے کی وجہ آپ کو معلوم نہ تھی کیونکہ آپ وہاں موجود نہ تھے۔ یہ سب ہماری طرف سے بذریعے وحی آپ کو بتلایا گیا۔ یہ کھلی دلیل ہے آپ کے رسول اور نبی ہونے کی کہ گزشتہ واقعات تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ گویا آپ بچشم خود دیکھے ہیں اور آپ کے ہی سامنے گزرے ہیں۔ پھر یہ واقعات نصیحت و عبرت، حکمت و موعظت سے پر ہیں، جن سے انسانوں کی دین و دنیا سنور سکتی ہے
باوجود اس کے بھی اکثر لوگ ایمان سے کورے رہ جاتے ہیں، گو آپ اے نبی لاکھ چاہیں کہ یہ مؤمن بن جائیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ انسانوں کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو اے نبی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا اور بھٹکا دیں گے۔ بہت سے واقعات کے بیان کے بعد ہر ایک واقعے کے ساتھ قرآن نے فرمایا ہے کہ گو اس میں بڑا زبردست نشان ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ آپ جو کچھ بھی جفا کشی کر رہے ہیں اور مخلوق الہی کو اللہ تعالیٰ کی راہ دکھا رہے ہیں، اس میں آپ کا اپنا دنیاوی نفع ہرگز مقصود نہیں۔ آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی بدلہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، مخلوق کے نفع کے لیے ہے۔ یہ تو تمام جہان کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پائیں، نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، ہدایت و نجات پائیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ کافر و مشرک لوگ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبر ہی ہوں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شرک خفی کی حقیقت۔ ان آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ قدرت کی بہت سی نشانیاں، وحدانیت کی بہت سی گواہیاں دن رات ان کے سامنے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ نہایت بے پرواہی اور سبک سری سے ان میں کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ کیا یہ اتنا وسیع آسمان، کیا یہ اس قدر پھیلی ہوئی زمین، کیا یہ روشن ستارے، یہ گردش والا سورج چاند، یہ درخت اور یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں اور سبزیاں، یہ تلاطم برپا کرنے والے سمندر اور یہ زور سے چلنے والی ہوائیں، یہ مختلف قسم کے رنگا رنگے میوے، یہ الگ الگ غلے اور قدرت کی بے شمار نشانیاں ایک عقل مند کو اس قدر بھی کام نہیں آ سکتی کہ وہ ان سے اپنے رب کی، جو احد ہے اور صمد ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، جو قادر و قیوم ہے، جو باقی اور کافی ہے، ذات کو پہچان لیں اور اللہ کے ناموں اور صفتوں کے قائل ہو جائیں۔ بلکہ ان میں اکثریت کی ذہنیت تو یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، پھر شرک سے دستبرداری نہیں۔ آسمان و زمین، پہاڑ اور درخت کا، انسان اور جن کا خالق اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے سوا دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مشرکین حج کو آتے ہیں، احرام باندھ کر لبیک پکارتے ہیں کہ اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، جو بھی شریک ہیں ان کے خود مالک بھی آپ ہیں اور ان کی ملکیت کے مالک بھی آپ ہی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب وہ یعنی مشرکین مکہ اتنا کہتے کہ ہم حاضر ہیں اے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، تو رسول اللہ فرماتے بس بس، یعنی اب آگے کچھ نہ کہو۔ فی الواقع شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے۔ بخاری اور مسلم میں ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا کہ تیرا رب کے ساتھ شریک ٹھہرانا، حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے تحت میں منافقین بھی داخل ہیں۔ ان کے عمل بھی اخلاص والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ ریاکار ہوتے ہیں، اور ریاکاری بھی شرک ہے۔ اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافق لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود دھوکے میں ہیں۔ یہ نماز کو بڑے ہی سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بس برائے نام ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض شرک بہت ہلکا اور پوشیدہ ہوتا ہے، خود کرنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ چنانچہ سنن ترمذی، صحیح ابن حبان، سنن ابی داؤد وغیرہ میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک بیمار کے پاس گئے، اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھ کر آپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کہ ایماندار ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوئے جاتے ہو۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے نام کی جس نے قسم کھائی وہ مشرک ہو گیا۔
اور سنن نبی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جھاڑ پھونک، ڈورے دھاگے اور جھوٹے تعویذ شرک ہیں۔ اور سنن ترمذی نے سنن ابی داؤد میں رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توکل کے باعث سب سختیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب کبھی باہر سے آتے زور سے کھنکارتے تھوکتے کہ گھر والے سمجھ جائیں اور آپ انہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھ پائیں کہ برا لگے۔ ایک دن اسی طرح آپ آئے، اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا تھی جو بوجہ بیماری کے مجھ پر دم جھاڑا کرنے کو آئی تھی۔ میں نے آپ کی کھنکار کی آواز سنتے ہی اسے چار پائی تلے چھپا دیا۔ آپ آئے میرے پاس میری چار پائی پر بیٹھ گئے اور میرے گلے میں دھاگا دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں دم کرا کر میں نے باندھ لیا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور فرمایا، عبداللہ یعنی مراد خود آپ تھے، عبداللہ کا گھر شرک سے بے نیاز ہے۔ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جھاڑ پھونک، تعویذات اور ڈورے دھاگے شرک ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں؟ میری آنکھ دکھ رہی تھی، میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی، وہ دم جھاڑا کرا دیتا تھا تو سکون ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اور اس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا، تجھے یہ کافی تھا کہ وہ کہتی جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، یعنی اذهب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ اس پریشانی اور غم وغیرہ کو لے جائیے، اے لوگوں کے پروردگار شفا عطا کیجیے اور آپ ہی شفا عطا کرنے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ کسی اور کی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کے اثر کو اپنے پیچھے نہ چھوڑے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، آپ نے فرمایا جو شخص ایسی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کا کام پورا نہ کرے، اور جو شخص اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے۔ صحیح مسلم نے سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام شریکوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہوں، جو شخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک ٹھہرائے میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مسند احمد نیز سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان نیز معجم الکبیر میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب کہ اول آخر سب جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی ندا کرے گا، یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے اپنے عمل میں شرک کیا ہے وہ اس کا ثواب اپنے شریک سے طلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکا سے بڑھ کر شرک سے بے نیاز ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر چھوٹے شرک کا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری یعنی دکھلاوا۔ قیامت کے دن لوگوں کو جزائے اعمال دی جائے گی، اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ اے ریاکارو تم جاؤ اور جن کے دکھائے سنانے کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے اپنا اجر طلب کرو اور دیکھو کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں۔ مسند احمد ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کوئی بدشگونی لے کر اپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ کہنا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ بھلائیاں سب نیک شگون آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نیک شگونیوں والے آپ ہی ہیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جسے میں صبح شام اور سوتے وقت پڑھا کروں، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم فاطر السماوات والارض، کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادتی، غیب اور شہادت کے جاننے والے، رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کے پروردگار اور بادشاہ، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ومن شر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کی برائی سے اور اس کے میرے معاملات میں شریک کار ہونے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں
کہ کیا ان مشرکوں کو اس بات کا خوف جاتا رہا کہ اگر منظور الہی ہو تو چاروں طرف سے عذاب الہی انہیں اس طرح آ گھیرے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 45 میں فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، یعنی مکاریاں اور برائیاں کرنے والے کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ایسی جگہ سے عذاب لائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، یا انہیں لیٹتے بیٹھتے ہی پکڑ لے، یا ہوشیار کر کے تھام لے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات میں عاجز نہیں، یہ تو صرف اللہ کی رحمت و رأفت ہے کہ گناہ کریں اور پنپیں۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 97 تا 99 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ بستیوں کے گنہگار اس بات سے بے کھٹکے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس راتوں کو ان کے سوتے ہوئے ہی عذاب آ جائیں، یا دن دہاڑے بلکہ ہنستے کھیلتے ہوئے عذاب آ دھمکیں۔ اللہ کے مکر سے بے خوف نہ ہونا چاہیے، ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، اللہ کی طرف میں اور میرے فرما بردار بلا رہے ہیں، پورے یقین اور اعتماد کے بعد۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے۔ اللہ کی وحدانیت یعنی معبود یکتا ہونے کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہیں تمام جن و انس کی طرف بھیجا ہے، حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو خبر کر دیجئے کہ میرا مسلک، میرا طریق، میری سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت عام کر دوں، پورے یقین، دلیل اور بصیرت کے ساتھ۔ میں اس طرف سب کو بلا رہا ہوں، میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف سب کو بلا رہے ہیں، شرعی، نقلی اور عقلی دلیلوں کے ساتھ اس طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعظیم، تقدیس، تسبیح، تہلیل بیان کرتے ہیں، اللہ کا شریک سے، نظیر سے، عدیل سے، وزیر سے، مشیر سے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک نہیں کرتے، اللہ کے جیسا کسی کو بھی نہیں کہتے، اللہ کے برابر بھی کسی کو قرار نہیں دیتے، نہ کسی کو اللہ کا وزیر کہتے ہیں، نہ کسی کو اللہ کو مشورہ دینے والا قرار دیتے ہیں، اور ہر طرح کی کمزوری اور کمی سے اللہ کو پاک مانتے ہیں، نہ اللہ کی اولاد مانتے ہیں، نہ بیوی، نہ ساتھی، نہ ہم جنس۔ وہ اللہ ان تمام بری باتوں سے پاک و بلند و بالا ہے۔ آسمان و زمین اور اس کی ساری مخلوق اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کر رہی ہے، لیکن لوگ ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ اللہ بڑے ہی حلیم اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون۔ اور آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب شہری مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبوت اور رسالت مردوں میں ہی رہی، نہ کہ عورتوں میں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اور نبی مرد ہی بنتے رہے، نہ کہ عورتیں۔ جمہور اہل اسلام کا یہ قول ہے کہ نبوت عورتوں کو کبھی نہیں ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن بعض کا قول ہے کہ خلیل اللہ کی بیوی سارہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بھی نبیہ تھیں۔ ملائکہ نے سارہ علیہ السلام کو ان کے لڑکے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف انہیں دودھ پلانے کی وحی ہوئی۔ مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت فرشتے نے دی۔ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے آپ کو پسندیدہ، پاک اور برگزیدہ کر لیا ہے، اور تمام جہان کی عورتوں پر اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہیے، اللہ کے لیے سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے، جس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 43 میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا تو ہم مانتے ہیں جتنا قرآن نے بیان فرمایا، لیکن اس سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ صرف اتنا فرمان یا اتنی بشارت یا اتنا حکم کسی کی نبوت کے لیے دلیل نہیں۔
اہل سنہ و جماعہ کا سب کا مذہب یہ ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبوت والی نہیں، ہاں ان میں صدیقات ہیں، جیسے کہ سب سے اشرف و افضل عورت مریم علیہ السلام کی نسبت قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، یعنی مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ صدیقہ تھیں۔ پس اگر وہ نبیہ ہوتیں تو اس مقام میں وہی مرتبہ بیان کیا جاتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے رہنے والے انسان ہی نبی ہوتے رہے، نہ کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہو۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی آپ سے پہلے اے نبی جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی رکھتے تھے۔ وہ ایسے جس سے نہ تھے کہ کھانا کھانے سے پاک ہوں، نہ ایسے تھے کہ کبھی مرنے والے ہی نہ ہوں۔ ہم نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے، انہیں اور ان کے ساتھ جنہیں ہم نے چاہا نجات دی، اور مسرف یعنی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ہے۔ اسی طرح سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی پہلا رسول تو نہیں۔ یاد رہے کہ اہل قریٰ سے مراد اہل شہر ہیں، نہ کہ بادیہ نشین، وہ تو بڑے کج طبع اور بد اخلاق ہوتے ہیں۔ مشہور و معروف ہے کہ شہری نرم طبع اور خوش خلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح بستیوں کے دور والے پر ایک کنارے کے رہنے والے بھی عموماً ایسے ہی ٹیڑھے ترچھے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جنگلوں میں رہنے والے بدو کفر و نفاق میں بہت سخت ہیں۔ قتادہ بھی یہی مطلب بیان فرماتے ہیں کیونکہ شہریوں میں علم و حلم زیادہ ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ بادیہ نشین اعراب میں سے کسی نے رسول اللہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، آپ نے اسے بدلا دیا لیکن اس نے اسے بہت کم سمجھا۔ رسول اللہ نے اور دیا یہاں تک کہ اسے خوش کر دیا، پھر فرمایا میرا تو جی چاہتا ہے کہ سوائے قریش اور انصاری اور ثقفی اور دوسی قبیلے کے لوگوں کے اوروں کا تحفہ قبول ہی نہ کروں۔ سنن ترمذی نیز ادب المفرد للبخاری اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو نہ ان سے خلط ملط ہو نہ ان کی ایذاؤں پر صبر کرے۔ یہ جھٹلانے والے کیا ملک میں چلتے پھرتے نہیں کہ اپنے سے پہلے کے جھٹلانے والوں کی حالتوں کو دیکھیں اور ان کے انجام پر غور کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 46 میں فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها الآیہ، یعنی کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل سمجھدار ہوتے، ان کے کان سن لیتے، ان کی آنکھیں دیکھ لیتی کہ ان جیسے گنہگاروں کا کیا حشر ہوتا رہا ہے، وہ نجات سے محروم رہتے ہیں، عتاب الہی انہیں غارت کر دیتا ہے۔ عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، یہاں بھی نجات پاتے ہیں اور وہاں بھی، اور وہاں کی نجات یہاں کی نجات سے بہت ہی بہتر ہے۔ چنانچہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا الآیہ، یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اس دنیا میں بھی مدد فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کی امداد کریں گے۔ اس دن گواہ کھڑے ہوں گے، ظالموں کے عذر بے سود رہیں گے، ان پر لعنت برسے گی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ گھر کی اضافت آخرت کی طرف کی جیسے صلاۃ اولا اور مسجد جامع اور عام اول اور بارحۃ الاولا اور یوم الخمیس میں ایسی ہی اضافت ہے۔ عربی شعروں میں بھی یہ اضافت بکثرت آئی ہے۔ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گنہگاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا انجام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی مدد
اللہ کے رسولوں پر پورے موقع پر اترتی ہے۔ دنیا کے جھٹکے جب زوروں پر ہوتے ہیں، مخالفت جب تن جاتی ہے، اختلاف جب بڑھ جاتا ہے، دشمنی جب پوری ہو جاتی ہے، انبیاء اللہ کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی مدد آ پہنچتی ہے۔ کذبو اور کذبو دونوں قرأتیں ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرأت زال کی تشدید سے ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لفظ کذبو ہے یا کذبو ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کذبو ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ مانے ہوئے کہ رسولوں نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے، تو یہ گمان کی کون سی بات تھی؟ یہ تو یقینی بات تھی کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک یقینی بات تھی کہ وہ کفار کی طرف سے جھٹلائے جاتے تھے، لیکن وہ وقت بھی آئے کہ ایماندار امتی بھی ایسے زلزلے میں ڈالے گئے اور اس طرح ان کی مدد میں تاخیر ہوئی کہ رسولوں کے دل میں آئی کہ غالباً اب تو ہماری اپنی ایمان والی جماعت بھی ہمیں جھٹلانے لگے گی۔ اب مدد الہی آئی اور انہیں غلبہ ہوا۔ تم اتنا تو خیال کرو کہ کذبو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ کہ انبیاء علیہم السلام اللہ کی نسبت یہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف سے جھوٹ کہا گیا؟ ہرگز نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی قرأت میں کذبو ہے۔ آپ اس کی دلیل میں آیت حتی یقول الرسول پڑھ دیتے تھے، یہاں تک کہ انبیاء اور ایماندار کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کہاں ہے؟ یاد رکھیے مدد الہی بالکل قریب ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا سختی سے انکار کرتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے کیے آپ کو یقین کامل تھا کہ وہ سب یقینی اور حتمی ہیں اور سب پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ آخری دم تک کبھی اللہ نہ کرے آپ کے دل میں یہ وہم ہی پیدا نہیں ہوا کہ کوئی وعدہ الہی غلط ثابت ہوگا یا ممکن ہے کہ غلط ہو جائے یا پورا نہ ہو۔ ہاں انبیاء علیہم السلام پر برابر بلائیں اور آزمائشیں آتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے دل میں خطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرے ماننے والے بھی مجھ سے بدگمان ہو کر مجھے جھٹلا نہ رہے ہوں۔ ایک شخص قاسم بن محمد کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد بن کعب القرظی کذبو پڑھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو میں نے رسول اللہ کی زوجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کذبو ہی پڑھتی تھیں، یعنی ان کے ماننے والوں نے انہیں جھٹلایا۔ بس ایک قرأت تو تجدید کے ساتھ ہے، دوسری تخفیف کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو وہ مروی ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت اسی طرح پڑھ کر فرمایا یہی وہ ہے جو تو برا جانتا ہے۔ یہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جسے ان دونوں بزرگوں سے اوروں نے روایت کی۔ اس میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب رسول نا امید ہو گئے کہ ان کی قوم ان کے مانے گی اور قوم نے یہ سمجھ لیا کہ نبیوں نے ان سے جھوٹ کہا، اسی وقت اللہ کی مدد آ پہنچی اور جسے اللہ تعالیٰ نے چاہا نجات بخشی۔ اسی طرح کی تفسیر اوروں سے بھی مروی ہے۔ ایک نوجوان قریشی نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے کہا کہ ہمیں بتلائیے اس لفظ کو کیا پڑھیں، مجھ سے تو اس لفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس صورت کا پڑھنا ہی چھوٹ جائے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے فرمایا سنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اس سے مایوس ہو گئے کہ ان کی قوم ان کی مان کر دے گی، اور قوم والے سمجھ بیٹھے کہ نبیوں نے غلط کہا ہے۔ یہ سن کر ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ آج جیسا جواب کسی ذی علم کا میں نے نہیں سنا۔ اگر میں یہاں سے یمن پہنچ کر بھی ایسے جواب کو سنتا تو میں اسے بھی بہت آسان جانتا۔ مسلم ابن یسار رحمہ اللہ نے بھی آپ کا یہ جواب سن کر اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے، اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی اسی طرح دور کر دے جس طرح آپ نے ہماری پریشانی دور فرمائی۔ بہت سے اور مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے، بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کی تو قراءت ذال کے زبر سے ہے، یعنی کذبوا۔ ہاں بعض مفسرین فاعل و ظنوا کا فاعل مؤمنوں کو بتلاتے ہیں، اور بعض کافروں کو، یعنی کافروں نے، یا یہ کہ بعض مؤمنوں نے یہ گمان کیا کہ رسولوں سے جو وعدہ مدد کا تھا اس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول نا امید ہو گئے، یعنی اپنی قوم کے ایمان سے اور نصرت الہی میں دیر دیکھ کر ان کی قوم گمان کرنے لگی کہ ان کو جھوٹے وعدے دیے گئے تھے۔ بس یہ دونوں روایتیں تو ان دونوں بزرگ صحابیوں سے مروی ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا صاف انکار کرتی ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی قول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرفداری کرتے ہیں اور دوسرے قول کی تردید کرتے ہیں،
اور اسے ناپسند کر کے رد کر دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت و عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کھول کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کی، اور ہدایت و رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ماضی کے واقعات باعث عبرت و نصیحت ہیں۔ نبیوں کے واقعات، مسلمانوں کی نجات، کافروں کی ہلاکت کے قصے عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت والے ہیں۔ یہ قرآن بناوٹی نہیں بلکہ اگلی آسمانی کتابوں کی سچائی کی دلیل ہے۔ ان میں جو حقیقی باتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں انہیں سچا بتاتا ہے، اور جو تحریف و تبدیلی ہوئی ہے اسے چھانٹ دیتا ہے۔ جو باتیں ان کی باقی رکھنے کی تھیں انہیں، اور جو احکام منسوخ ہو گئے انہیں بیان کرتا ہے۔ ہر ایک حلال و حرام، محبوب و مکروہ کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ طاعات، واجبات، مستحبات، محرمات، مکروہات وغیرہ کو بیان فرماتا ہے۔ اجمالی اور تفصیلی خبریں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے صفات بیان فرماتا ہے، اور بندوں نے جو غلطیاں اپنے خالق کے بارے میں کی ہیں ان کی اصلاح کرتا ہے۔ مخلوق کو اس سے روکتا ہے کہ وہ اللہ کی کوئی صفت اللہ کی مخلوق میں ثابت کریں۔ پس یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ ان کے دل ضلالت سے، ہدایت اور جھوٹ سے، سچ اور برائی سے بھلائی کی راہ پاتے ہیں، اور رب العباد یعنی اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں، جو تمام چیزوں کے خالق اور ہر ایک کے معبود ہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ایسے ہی مومنوں کا ساتھ دے، اور قیامت کے دن جب کہ بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے منہ کالے ہو جائیں گے، ہمیں مومنوں کے ساتھ نورانی چہروں میں شامل رکھے۔ آمین۔